کنٹانی ہور میں کاروبار کرنے والوں نے کوسٹل ہائی وے اور سید ہاشمی ایونیو کو بیک وقت بند کر دیا۔ میر کلمتی نے پاکستان کوسٹ گارڈ گوادر کیمپ کے سامنے کنٹانی ہور کے کاروباری حضرات کے دھرنے کی حمایت کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اگر کنٹانی ہور نہیں کھولا گیا تو کوسٹل ہائی وے کو غیر معینہ مدت تک بند کر دیں گے۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بام پبلک اسکول گوادر، a school of business and leaderships. Contact 03333439361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری۔ MCB اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری۔ New Metro City, project of BSM developers. السلام علیکم، مقران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹ ورک دی گوادر پوسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں افروز مغل۔ دن بھر کا احوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائی لائٹس پر۔ بدھ کے روز کنٹانی ہور میں کاروبار کرنے والوں نے کوسٹل ہائی وے اور سید ہاشمی ایونیو کو بیک وقت بند کر دیا۔ گزشتہ روز پاکستان کوسٹ گارڈ نے کنٹانی ہور میں کاروبار کرنے والوں کی 50 سے زائد چھوٹی تیل بردار گاڑیاں اور 25 سے زائد اسپیڈ بوٹس تحویل میں لے لی۔ اس دوران ڈرائیورز، ناخوداؤں اور مزدوروں کی مار پیٹ کی اور کنٹانی ہور کی بلا جواز بندش کے خلاف پک اپ یونین اور اسپیڈ بوٹس کے ناخوداؤں اور مزدور سراپا احتجاج بن گئے۔ احتجاجیوں نے بیک وقت کوسٹل ہائی وے چٹی کے مقام پر اور سید ہاشمی ایونیو میں کوسٹ گارڈ کیمپ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا۔ کوسٹل ہائی وے کی بندش سے پاک ایران کا بین الاقوامی روٹ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہو گیا، جس کی وجہ سے پاک ایران کی اربوں روپے کی تجارت اور زائرین کا ایران آنے جانے کا سلسلہ بھی معطل رہا۔ سابق صوبائی وزیر میر حمل کلمتی کا رد عمل۔ میر کلمتی نے پاکستان کوسٹ گارڈ گوادر کیمپ کے سامنے کنٹانی ہور کے کاروباری حضرات کے دھرنے کی حمایت کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوسٹ گارڈ پکڑی گئی گاڑیوں اور تیل کو مالکان کے حوالے کر دے۔ کنٹانی ہور میں غریبوں کے کاروبار پر پابندی کو معاشی قتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہاں پر ٹوکن سسٹم رائج کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میر کلمتی نے حکومت کی جانب سے بزور طاقت روزگار چھیننے کی مذمت کی اور بولے پچھلے 3 سال سے کنٹانی ہور پر سیاست کرنے والا گروہ اس فعل میں شریک ہے۔ کنٹانی ہور سے ہزاروں خاندان کا چولہا جلتا ہے۔ کاروبار پر قدغن لگا کر نوجوان کو جرائم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ سابق صوبائی وزیر نے کنٹانی ہور کی بندش کا حکومت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کو مسترد کیا اور کہا کہ اگر کنٹانی ہور نہیں کھولا گیا تو کوسٹل ہائی وے کو غیر معینہ مدت تک بند کر دیں گے۔ سیکریٹری فشریز بلوچستان جاوید انور شفقت سے نیشنل پارٹی کے رہنما میر اشرف حسین، صوبائی ماہی گیر سیکریٹری آدم قادر بخش اور دیگر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں غیر قانونی ٹرالنگ اور وائر نیٹ کی روک تھام، ماہی گیر کشتیوں کی تجدیدی فیس اور اسپیڈ بوٹس کی رجسٹریشن کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکریٹری فشریز نے کہا کہ غیر قانونی ٹرالنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ماہی گیروں کو تجدیدی فیسوں میں استثناء دینے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اور ماڑا کے ماہی گیروں نے انجن کی مد میں چیک تقسیم کر دیے۔ انجن کی مد میں چیک تقسیم کے لیے تقریب منعقد کی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ فشریز عمران ابراہیم بنگلزئی نے اور ماڑا کی 80 ماہی گیروں میں انجن خریداری کے لیے 2,50,000 روپے کے چیک تقسیم کیے۔ تقریب میں ڈائریکٹر میرین فشریز گوادر احمد ندیم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز اور ماڑا سہراب مقصی و دیگر موجود رہے۔ ایم پی گوادر مولانا ہدایت الرحمان کا حق دو تحریک کے مرکزی آفس آمد۔ ایم پی گوادر کی زیر صدارت ورکروں کے ساتھ نشست منعقد ہوئی۔ نشست میں ورکروں نے مختلف مسائل پر اپنی رائے پیش کی۔ مولانا ہدایت الرحمان نے پیش کردہ مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی کرائی۔ ایم پی اے مولانا بلوچ نے ورکر سے کہا کہ میں عوام کے درمیان موجود ہوں اور کہا اسمبلی سے لے کر سڑکوں تک عوامی مسائل پر بات کریں گے۔ وہ دن دور نہیں جب ہم سب مل کر ضلع گوادر میں بہتری لائیں گے۔ گوادر اور کیج کے فٹ بال عہدیداروں کا اجلاس ڈی ایف اے گوادر کے صدر میر ارشد کلمتی کی سربراہی میں گوادر میں منعقد ہوا۔
इजलास में तुर्बत और ग्वादर के ओहदेदारा ने शिरकत की। इजलास में फुटबॉल के मुस्तकबिल को फरोग देने, खिलाड़ियों की तरबियत और फुटबॉल कवानीन की पासदारी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में ग्वादर और केच के फुटबॉल ओहदेदारों ने मुतफिका तौर पर मकुरान डिवीजन में फुटबॉल को मुस्तहकम और खिलाड़ियों व फुटबॉल के फरोग के लिए बाहिमी ताउन करने का अज़म किया। ग्वादर बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल। ग्वादर बार के इलेक्शन के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिनकी निगरानी रुस्तम बलोच कर रहे थे। दीगर मेंबरान में सईद फैज एडवोकेट और मकबूल हुद एडवोकेट शामिल रहे। इंतखाबात के नतीजे में नईम शरीफ एडवोकेट बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए, जबकि दीगर ओहदों के लिए बाकायदा पोलिंग का अमल जारी रहा, जिसके नतीजे में ग्वादर से मीर आदिल कलमती एडवोकेट नायब सदर, पसनीसी आरिफ बलोच एडवोकेट नायब सदर, नासिर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, हम्मल बलोच एडवोकेट ज्वाइंट सेक्रेटरी, फारूक करीमदाद फिनांस सेक्रेटरी और नवाज बलोच एडवोकेट प्रेस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। ग्वादर बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर एडवोकेट नईम शरीफ का कहना था कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस ओहदे के लिए मुंतखब किया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बार की तरक्की और वकालत के पेशे को मजीद मजबूत करें। हम सब मिलकर एक मौसर और मुत्तहिद वकला बरादरी के लिए काम करेंगे। नाज़रीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट। TGP पर मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।